آج ہم حج کے بارے میں پڑھیں گے۔ حج اسلام کا 5واں اہم رکن ہے۔ یہاں چوتھا لکھا ہے، اس کو کٹ کر کے 5واں کر دیں۔ اسلام کا 5واں اہم رکن ہے، لیکن حج اسی مسلمان پر فرض ہے جس کے پاس وہاں تک جانے کے لیے مال موجود ہو، یعنی جس کے پاس اتنا پیسہ ہو جو حج کا سفر کا خرچہ اٹھا سکے، اس پر حج فرض ہے۔ سب پر حج فرض نہیں ہے، اور ساتھ ہی اس کے اندر طاقت بھی ہو، یعنی اس کے پاس صحت بھی ہو، بیمار انسان نہ ہو۔ حج ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی تعمیر کا کام ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے لیا۔ کعبہ کس نے بنایا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ بنایا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا آنر ہے۔ اس گھر کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ دی ہے، یعنی ہم کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ تو کتنی بڑی بات ہے نا کہ دنیا میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر حج کرنے والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ جو بھی اللہ کے اس گھر کا طواف کرے گا، طواف کیا ہوتا ہے؟ 7 راؤنڈز لگانا، اللہ کے گھر کے یعنی کعبے کے 7 راؤنڈز اینٹی کلاک وائز لگانا، حجر اسود سے شروع کرنا اور حجر اسود پر ختم کرنا، ایسے کر کے 7 راؤنڈز لگانے کو طواف کہتے ہیں۔ جو بھی اللہ کے گھر کا طواف کرے گا اور حج کے دوران اس نے کوئی برائی نہیں کی تو ایسے لوٹے گا جیسے کہ ابھی پیدا ہوا ہو، یعنی اس کے اعمال نامے سے سب گناہ ختم ہو جائیں گے۔ حج کے دوران کیا کرنے کا حکم ہے؟ کوئی بھی غلط کام نہیں، زبان سے کوئی غلط کام نہیں، صبر کرنا اور دوسروں کی مدد کرنا۔ جب وہ اس طرح سے حج کرے گا تو وہ کیسے لوٹے گا؟ جیسے وہ ابھی پیدا ہوا ہو، یعنی اس کے اعمال نامے، آپ کو پتہ ہے نا اعمال نامہ کیا ہوتا ہے؟ بک آف ڈیڈز۔ ہر ایک انسان کی ایک بک آف ڈیڈ ہوتی ہے، اعمال نامہ ہوتا ہے، جس میں فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کام کیے ہیں، وہ پورے ہمارے ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو جو اعمال نامہ ہوتا ہے بک آف ڈیڈز، اس میں سے گناہ سارے دھل جاتے ہیں۔ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو احرام باندھنا ضروری ہوتا ہے۔ احرام کیا ہوتا ہے؟ مردوں کے لیے 2 سفید کپڑوں کو کہتے ہیں۔ حج میں عمرہ ایک اہم رکن ہے۔ حج میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے عمرہ کرنا ہوتا ہے آپ کو، پھر اس کے بعد میں پھر حج ہوتا ہے، اور وہ دونوں عمرہ جو ہے وہ حج کا پارٹ ہی ہو جاتا ہے۔ اور میدان عرفات میں قیام کرنا، یعنی میدان عرفات میں پورا عرفہ کا جو دن ہوتا ہے اس میں ہم میدان عرفات میں رہتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ حج میں قربانی بھی ہے جو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے۔ حج کے مقامات یہ ہیں، کون کون سی جگہ ہیں؟ مکہ، مینا، مزدلفہ، عرفات۔ مکہ سے پہلے کہاں جاتے ہیں؟ مینا جاتے ہیں۔ مینا کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ عرفات جاتے ہیں۔ عرفات کے بعد مزدلفہ جاتے ہیں اور پھر مینا آ جاتے ہیں۔ حج 3 طرح کا ہوتا ہے اور اس کی بہت ڈیٹیل ہے، لیکن ابھی آپ لوگ صرف اتنا ہی پڑھیں۔ حج کے ارکان ابراہیم علیہ السلام، جن کو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ خلیل اللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا دوست۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست کہا اور ان کے خاندان سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ کو حج کے بارے میں کتنی معلومات ہے؟ صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں کے بیچ بھاگ رہی تھیں پانی کی تلاش میں۔ اس عمل کو حج میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کو ان کی سٹوری پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری پتہ ہے آپ کو؟ جب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو مکہ چھوڑائیں۔ اس ٹائم مکہ میں کچھ بھی نہیں تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم پورا کیا اور حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ کے چلے گئے، اور ان کے پاس صرف اور صرف کھجوریں اور تھوڑا سا پانی تھا۔ تھوڑے ہی وقت میں کیا ہوا؟ پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئیں، اور چھوٹے سے اسماعیل علیہ السلام بھوک سے رونے لگے۔
اور پانی سے ان کو بہت پیاس لگنے لگی، چھوٹے سے تھے وہ، تو ان کی جو والدہ تھیں حضرت حاجرہ، وہ پانی کی تلاش میں، دو پہاڑ تھے صفا اور مروہ، اس کے بیچ میں وہ دوڑیں، تو وہ دوڑنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ سعی کہتے ہیں اس کو۔ اور ابھی جب ہم حج پہ یا عمرے پہ جاتے ہیں تو ہمیں صفا اور مروہ کے بیچ میں 7 چکر لگانے ہوتے ہیں، اس کو سعی کہتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور جہاں پر اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں پٹک رہے تھے، چھوٹے سے بیبی تھے وہ، تو جہاں ان کی ایڑیوں کا نشان تھا، وہاں جبریل علیہ السلام نے اپنا پر مارا، تو وہاں سے زمزم کا چشمہ پھوٹا، یعنی سپرنگ نکلا پانی کا، اور وہ زمزم کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہاں پرندے ہیں، اس کا مطلب ضرور یہاں پانی ہوگا، بنو جرہم تھے وہ لوگ، تو وہ آ کے انہوں نے حضرت حاجرہ سے اجازت لی کہ کیا ہم یہاں رہ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں آپ رہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہاں شہر آباد ہو گیا۔ پھر جب اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا خواب کے ذریعے کہ اسماعیل علیہ السلام کو قتل کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لینا چاہتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں یا نہیں۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام ان کو ذبح کرنے لے کے گئے۔ ذبح کرنے کے لیے جیسے ہی انہوں نے ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو اللہ تعالیٰ تو ان کو ٹیسٹ کر رہے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہاں پر ایک دمبا یعنی شیپ آ گیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان سے سارے ٹیسٹ لیے اور وہ ہر ٹیسٹ میں کامیاب ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کعبہ بنانے کے لیے کہا، اور پھر انہوں نے کعبہ بنایا۔ جب کعبہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ سب کو حج کے لیے پکارو، اور اس کے بعد سے وہاں حج ہونا شروع ہو گیا۔ صفا اور مروہ دونوں کے بیچ میں بھاگ رہی تھی پانی کی تلاش میں۔ اس عمل کو حج میں کیا کہتے ہیں؟ سعی کہتے ہیں۔ کون بھاگ رہی تھی؟ حضرت حاجرہ۔ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے نے کی۔ کس کی تعمیر کی؟ کعبے کی تعمیر کی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ اس کے آنسرز ہم نے آپ کو بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کو زندگی میں ایک بار کرنے کا حکم دیا، اگر ان کے پاس استطاعت ہے تو کیا کرنے کا حکم دیا؟ حج۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے کو اللہ کے حکم کے مطابق ذبح کرنے والے تھے، لیکن اس وقت کی قربانی ہو گئی۔ کس کی؟ دمبے کی، شیپ تھا، اس کی قربانی ہو گئی۔ حج کے مہینے میں کیا جاتا ہے۔ کس مہینے میں کیا جاتا ہے؟ ذو الحجہ میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا یہاں پر حج ختم ہوا۔ اسلام کے پلرز ہم نے پڑھ لیے۔ اب نیکسٹ ہم ایمان پڑھیں گے کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔